قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو پیش آنے والے عذاب کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد جن کو جنت میں انعامات سے نوازا جائے گا، تو ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور پہلی آیت کے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ آیت شروع ہوتی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو خوشخبری دے دو۔ بشر مانا خوشخبری دے دو، کن کو؟ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جب کبھی بھی ان کو ان باغات میں سے، جو جنت میں ان کو باغات دیے گئے ہیں، ان میں سے جب کبھی بھی کوئی بھی چیز انہیں کھانے کے لیے دی جائے گی تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں وہ رزق ایسے ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر کیا ہوگا؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں کچھ باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے۔ آیا صرف ایمان لانا یہ جنت کے دخول کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو ہمارا وہ ایمان قابل قبول ہوگا کہ جس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں دی ہے کہ ایمان لے کے آؤ ایسا ایمان جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ ایمان لے کے آئے تھے، ایسا ایمان لاؤ گے تو قابل قبول ہے۔ لیکن صرف ایمان لانا اور عمل کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں دخول کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور لے کے جائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے گزاریں گے اس شخص کو، تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے پاک ہو جائے، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، تو پھر وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات۔ ایمان لانے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ذکر کیا کہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نیک عمل بھی کیے۔ ایمان لانے کے بعد بالکل ہی اپنے آپ کو بس جنتی شمار نہیں کر لیا بلکہ نیک اعمال بھی کرتے رہے، تو ان کے لیے ہے جنات، باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جنت میں ان کو جو پھل دیا جائے گا وہ پھل کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ وہ پھل آپس میں ملتا جلتا ہوگا، اس کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ کیا ہے کہ ان کو ایک ہی قسم کے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، لیکن جب وہ ہر دوسرا پھل کھائیں گے تو انہیں اس کا وہ ذائقہ پہلے والے پھل سے کیا لگے گا؟ مختلف لگے گا۔ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ سیب اگر ان کو دیا جائے گا تو ایک ہی قسم کے دکھنے میں دونوں سیب ہی ہوں گے، لیکن دونوں کے ذائقوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک بات تو یہ، یا دوسری بات یہ کہ ان کو ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جن سے وہ دنیا میں مانوس تھے، جو وہ دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن وہ کیا ہوں گے؟ ان کی طرح ہوں گے، شکل و صورت میں ان کی طرح ہوں گے، کھانے میں وہ دنیا کی طرح نہیں ہوں گے، دنیا والا ذائقہ ان کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ دنیا سے ہزارہا درجہ اس سے بھی اچھا ذائقہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ کیا مطلب پاکیزہ بیویاں ہوں گی؟ یعنی وہاں پر ان کے بالکل ہم مزاج ہوں گی، کسی قسم کی ان کے اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ جنت میں کیا ہو؟ دنیا کی نعمت ہمیں اگر مل بھی جاتی ہے تو اس نعمت کے زوال کا خطرہ ہمارے سر پر لٹکا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت نعمت کی ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت وہ نعمت ہم سے چھین سکتے ہیں، لیکن جو جنت میں ہمیں نعمتیں دی جائیں گی تو وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی بھی واپس نہیں چھینیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، یہ آیت جو ہے اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر میں جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں شرماتا۔ کس بات پر؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ کیا کرے؟ کہ وہ مچھر کی مثال دے۔ کس کی مثال دے؟ مچھر کی مثال دے، یا اس سے بھی کسی ادنا چیز کی مثال دے۔ مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں ہے، نہ اسے ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جان جاتے ہیں ان مثالوں سے کہ بے شک یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مچھر یا مکھی والی مثال جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مثال پیش کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو ان مثال کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو کیا کرتے ہیں؟ انہی مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال وہ اعتراض یہ تھا کہ کافروں کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خالق کائنات ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو رب کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی مثالوں میں وہ مچھر اور مکھی کا ذکر کرتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مچھر اور مکھی کی مثالوں کا ذکر کیا ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کیا ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک حقیر ترین چیز ہے، جس کو کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ مچھر کا پر مچھر کے لیے کچھ نہ کچھ حیثیت تو رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دنیا مچھر کے پر سے بھی کمتر چیز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی حقیر چیز کی مثال دینی ہوتی ہے تو وہ ایسی ہی
ایسی چیزوں کو مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جو اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ حقیر ہی ہوتی ہیں۔ کسی چیز، چھوٹی چیز کے لیے مثال لانی ہو تو اس کے لیے بہت بڑی مثال، بہت بڑی چیز سے مثال نہیں دی جاتی۔ تو لہٰذا، اور یہ اس میں تو عربی زبان کی بلاغت ہے کہ عربی زبان میں معمولی سے معمولی الفاظ بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ بہت ساری زبانیں ایسی ہیں کہ جس میں الفاظ کا ترجمہ دوسری زبان میں ملتا ہی نہیں ہے۔ جیسے پشتو زبان ہے، پشتو زبان کے مجھے ایسے 2-3 الفاظ میں جانتا ہوں کہ جن کا اردو میں ترجمہ وہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جتنا صحیح طور پہ ترجمہ اس کا پشتو زبان میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو عربی زبان کی اس میں زیادہ بلاغت ہے، اس میں زیادہ فصاحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے میں اگر مچھر اور مکھی کی مثال دی ہے تو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کون سمجھے گا؟ یہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ جن کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی آیتیں جو ہیں یہ حق اور سچ ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے ہی نہیں، وہ اس میں بے جا کیڑے نکالیں گے، وہ اس میں بے جا اعتراضات نکالیں گے۔ جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اعتراض ذکر کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے یہ مچھر اور مکھی کی مثالیں بیان کرنے کا؟ تو اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوال وہ پھر کیا کرتے ہیں، اور انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ سادہ سی بات بھی نہیں آتی کہ مثال ہمیشہ جس چیز کی بھی دی جاتی ہے اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال، یہ چھوٹی سی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ کیا ہے؟ وہ دین کے بارے میں غبی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس مثال کے ذریعے سے بہت سو کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان مثالوں کے ذریعے سے فاسقوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کا لغوی معنی ہے نکل جانا۔ فاسق کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکل جانا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری سے نکل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ یہ شرعی طور پر اس کا کیا ہے؟ اس کا معنی ہو گیا۔ کوئی بھی نافرمانی کریں تو شرعی طور پر وہ فاسق کہلانے کا حقدار ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس میں مزید تھوڑی سی نرمی پیدا کر دی کہ ہر وہ بندہ جو چھوٹی سی بھی نافرمانی کرے اسے ہم فاسق نہیں کہہ سکتے، بلکہ فاسق کی ایک خاص اصطلاح ہے جو ایک خاص عادات والے شخص کے اوپر کیا ہوگی؟ صادق آئے گی۔ تو فقہاء نے اس کی تعریف یہ کی کہ فاسق وہ شخص ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے، کیونکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے، یہ شخص فاسق ہے۔ یا گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اچھا چھوٹا گناہ ہے، خیر ہے، کچھ نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو جب ذہن میں یہ بات آئی تو وہ اب چھوٹا گناہ نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ بڑا گناہ بن گیا۔ تو فاسق کسے کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں؟ وہ شخص کہ جو گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے، یا وہ شخص کہ جو گناہ صغیرہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر دوام پکڑتا ہے، اسے لگاتار کرتا رہتا ہے، تو یہ شخص فاسق ہے۔ پھر آگے مزید فقہاء نے فاجر کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جو گناہ بھی کرے، توبہ بھی نہ کرے، چاہے گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں، اور وہ گناہ اعلانیہ طور پر کرے، لوگوں کو بتلا کے کرے، ڈٹ کر کرے، مقابلہ بازی میں آ کر کے گناہ کرے، وہ شخص پھر فاجر کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا فسق کا خلاصہ کیا نکلا؟ فسق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، توبہ نہ کرے، وہ فقہاء کے نزدیک فاسق کہلائے گا، اور اگر وہ اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے تو پھر فاسق کے ساتھ ساتھ فاجر بھی کہلائے گا۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک کیا لکھتا ہے؟ بدی لکھتا ہے۔ جب انسان سے، مومن سے، مسلمان سے کسی بھی قسم کی کوئی نیکی سرزد ہو جاتی ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اسے فوراً لکھ لیتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ لیکن جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے اس سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں لکھوں؟ نیکی والا فرشتہ اسے منع کر دیتا ہے کہ ابھی مت لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ معافی مانگ لے۔ وہ صبر کر لیتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے، پھر یہی جواب ملتا ہے ہو سکتا ہے معافی مانگ لے اللہ سے، ابھی مت لکھو۔ جب اس کے بار بار پوچھنے پر بھی یہی جواب ملتا ہے اور وہ شخص جب وہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا اللہ سے، تو پھر یہ نیکی والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اب لکھ لو، اس کے اندر معافی مانگنے کا احساس بھی پیدا نہیں ہوا، اب اس کو لکھ لو۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب وہ لکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اسے حکم دے دیتا ہے کہ اب اس کو مٹا لو، اس نے معافی مانگ لی۔ جب کبھی بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کو اپنے اوپر واجب کر لیں تاکہ شیطان کو تکلیف ہو، دوبارہ آپ کو اس گناہ میں ورغلائے نہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین وہ لوگ، ینقضون وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون، ینقضون مانا توڑ دینا، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ ملانے کا، یعنی جو چیز اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ الذین ینقضون عہد اللہ کہ اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھ لیں کہ وہ کون سا وعدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا اور ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سب نے کیا ہے اللہ سے۔ وہ کیا؟ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی اور اس آیت کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ تو یہ واقعہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ سے قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی پیدا ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روحوں کو پیدا کر کے وہاں پر ایک مجمع بلایا۔ وہ ساری کی ساری روحیں ایک جگہ جمع ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اقرار لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام کی تمام روحوں نے کیا جواب دیا؟ بلا، کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس میں میری روح بھی شامل تھی، آپ کی بھی روح شامل تھی، آپ سب کی بھی روح شامل تھی، کافروں کی بھی روح شامل تھی، ہندوؤں کی بھی روح شامل تھی، جتنے قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان سب کی روحیں کیا تھیں؟ شامل تھیں۔ ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کیا ہے۔ اب اقرار کرنے کے بعد جب دنیا میں وہ آ گئے تو اپنے اقرار سے پھرے تو کیا ہو گیا؟ وعدہ ٹوٹ گیا۔ اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا پختہ وعدہ کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے وہ وعدہ میں مراد ہے کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات میں جیسے ہی ہمارا وجود عدم سے وجود کی طرف ہمارا آنا ہوا تو خود بخود کیا ہو گیا؟ وعدہ ہم سے سرزد ہو گیا۔ کیسے؟ مثال سے میں سمجھاؤں گا۔ جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے،
یہاں کوئی بھی بچہ اگر پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے اوپر ہمارے ملکی سارے قوانین لاگو ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا. تو لہٰذا اس کے پیدا ہوتے ہی وہ ملکی قوانین اس کے اوپر کیا ہو گئے؟ نافذ ہو گئے. اب اگر وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو ملکی قوانین کی پاسداری نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ قانون حرکت میں آئے گا. تو گویا کہ انسان کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کو یہ مانے گا. اگر نہیں مانے گا تو مفسدون فی الارض، تو پھر زمین پر فساد کرنے والا ہے. یہ دونوں مفہوم یہاں پر فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اچھا یہاں پر دو باتیں ذکر کی ہیں. ایک الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، کہ اس کے پختہ ہونے کے بعد. تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے میثاق. وعدے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو زبان دے دیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، عام سا وعدہ، اس کو کہا جاتا ہے عہد، وعدہ. ایک ہوتا ہے میثاق. میثاق اس وعدے کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ قسم بھی لگ جاتی ہے، کہ وعدہ بھی بندہ کرتا ہے اور ساتھ قسم بھی اٹھاتا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ میں یہ کام کروں گا. تو یہ ہو گیا میثاق. اب وعدہ صرف توڑنے کی صورت میں ایک گناہ تھا، میثاق توڑنے کی صورت میں کتنے گناہ ہوں گے؟ 2 گناہ ہوں گے. ایک وعدہ توڑا، دوسری کیا چیز توڑی؟ قسم توڑی. یہ وعدے اور کس میں فرق ہے؟ میثاق میں فرق ہے. پھر آگے کہا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا حکم دیا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ رشتہ داری ہے، کہ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ قطع تعلقی اختیار کر دیتے ہیں. حالانکہ رشتہ داری میں یہ باتیں، چھوٹی موٹی باتیں ہونا یہ معمول کی بات ہے. سب سے پہلے تو اس آیت کا میں خود مخاطب ہوں اور پھر آپ لوگ مخاطب ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے بعد کیا کریں؟ رشتہ داروں کو جوڑنے والا بنائیں، کاٹنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا نہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے، زندگی کی برکت، رزق کی برکت، مال کی برکت. اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے کہ وہ گھر جہاں پر رشتہ داروں کی چہل پہل لگی رہتی ہے وہ مالی لحاظ سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہوگی تو اللہ کا حکم ماننے سے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو لہٰذا اس چیز میں ہمیں رشتہ داری، قطع تعلقی کرنے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اجتناب کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوگی، خود دل بڑا کر کے ان کے پاس ہم جانا ہوگا، بیٹھ کے باتیں کرنی ہوں گی، ان سے خوش دلی سے باتیں کریں، خندہ پیشانی سے باتیں کریں، اور ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. کوئی گلہ شکوہ ہے تو گلہ شکووں سے دور ہوتے ہیں، دلوں میں پالنے سے دور نہیں ہوتے. دلوں میں جب گلے شکوے آ جاتے ہیں تو وہ پھر نفرت کی دیوار بن جاتے ہیں. تو لہٰذا دل میں اگر گلہ شکوہ آتا بھی ہے تو کیا ان سے جا کر کے بیان کر دے کہ آپ کی اس بات کی وجہ سے میری دل شکنی ہوئی ہے. تو اگر انہوں نے کوئی وضاحت دینی ہوئی تو دے دیں گے، نہ دینی ہوئی تو اتنا ہو جائے گا کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں. کیسے فساد پھیلاتے ہیں؟ پہلی بات تو وعدہ الست، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جب توڑیں گے تو زمین میں تبدیلی تو آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑیں گے تو زمین میں تبدیلی تو آئے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں کیا ہوں گے؟ زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے. تو آج ہم اپنا دیکھ لیں
کہ چپا چپا زمین کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ ہم لوگوں نے ہی فساد برپا کر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا کیا کہ دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ہم توڑتے ہیں، تو اس سے بھی زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ خاندان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، افراد خاندان کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، افراد سے جب فرد بن گیا تو وہ مضبوط نہیں ہوتا، وہ زمین میں پھر کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارے والے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کے اوپر چلتے نہیں ہیں، تو یہ وہ لوگ جو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پھیلاتے ہیں، یہ خسارے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ناکامیاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہوگی؟ ناکامیاں ہوں گی۔ تو لہٰذا آج کے اس درس میں ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائیں۔ اب جتنے احکامات بھی ہیں، چاہے اس میں ہمارے نفس کو، ہمارے ضمیر کو ٹھیس کیوں نہ پہنچتی ہو، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.